الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے ماہ رجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی، اور پھر اسی ضمن میں ایک بہت اہم واقعہ اور اہم سفر کا تذکرہ شروع ہوا تھا، جو کہ
امام الانبیاء فخر الرسل خاتم النبیین، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج والا واقعہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں فرمایا ہے۔ اور رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا کرنے کے لیے یہ آسمانوں کی سیر کروائی۔ تو اس حوالے سے چند باتیں ہو چکی ہیں، جس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس آیت کے شروع میں جو لفظ سبحان آیا ہے، اس لفظ سبحان کی کیا حکمتیں ہیں۔ تو وہ پچھلے جمعہ پہ بیان ہوئیں۔ اب دوسری بات اس حوالے کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ سفر نیند میں ہوا، خواب میں ہوا، یا بیداری کی حالت میں ہوا، روح مال جسد ہوا یا صرف روح کو ہوا۔ تو اس میں اتفاقی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو سیر کروائی ہے، یہ بیداری کی حالت میں روح مال جسد کروائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے نہیں تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سیر کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ جسم بھی ساتھ تھا۔ اس جسم کے ساتھ روح مال جسم، روح مال جسد اللہ نے آپ کو سیر کروائی ہے۔ اس پر مختلف دلائل ہیں، چنانچہ ایک دلیل یہی آیت جو 15ویں پارے کی پہلی سورت کی بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ دلیل ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی، راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ رب، وہ ذات پاک ہے۔ تو یہ جو لفظ سبحان الذی شروع میں ہے نا، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سیر روح مال جسد ہوئی ہے اور بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا، اس لیے اللہ نے شروع میں سبحان کا ذکر کیا کہ اس واقعہ کے عجیب ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا سبحان الذی، واقعہ کو نہیں دیکھنا، کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیر کروا کون رہا ہے۔ سبحان، وہ پاک ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے، اس لیے کہ اگر یہ سبحان لفظ نہ ہو تو پھر ایک عام واقعہ ہو، نیند اور خواب کا واقعہ ہو، تو پھر کوئی عجیب واقعہ نہیں۔ خواب کے اندر تو پتہ نہیں بندہ کہاں کہاں سیر کر آتا ہے۔ خواب کے اندر تو ہو سکتا ہے کافر بھی آسمانوں کی سیر کر آئے، یہودی بھی کر آئے، لیکن نبی علیہ السلام کا سیر کرنا
اور پھر اس سیر کے شروع میں اللہ کا سبحان ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی خواب میں نہیں گئے، بیداری کی حالت میں گئے، جاگتے ہوئے گئے۔ فرمایا اسرا بعبدہ، یہ لفظ اسرا بھی دلیل ہے۔ یہ جو آیت میں اسرا کا لفظ ہے نا، راتوں رات اللہ لے گیا، یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صرف روح نہیں گئی تھی، جسم بھی گیا تھا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ یہ لفظ اسرا آیا ہے تو اس سے مراد روح مع الجسد ہے، اور لغت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسرا کا معنی صرف روح ہو، بلکہ روح مع الجسد ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں، جس وقت حکم ہوا کہ میرے پیغمبر آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو راتوں رات لے کر نکلنا ہے، تو اس وحی کا ذکر سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے کیسے فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہمارے بندے کو راتوں رات لے کر نکل جائیے۔ اسرا بعبدہ، تو اسرا وہاں پر حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کی روحیں لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے جسم بھی ساتھ جا رہے تھے نا۔ تو اسرا جو ہے نا، یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی روح مع الجسد گئے ہیں، صرف روح نہیں گئی، اس سفر میں صرف روح نہیں تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والحق انہ اسری بہ یقظۃ لا مناما، حق اور سچ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ سفر معراج نیند میں نہیں کیا تھا، بیداری میں کیا تھا، جاگتے ہوئے کیا تھا۔ اور اسی طرح علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا فالاکثرون من طوائف المسلمین اتفقوا علی انہ اسری بجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسلمانوں کی اکثر جماعت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ سفر کر کے گئے تھے، صرف روح نہیں گئی تھی، پورا جسم بھی ساتھ تھا۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بیداری کی حالت میں یہ سفر کر رہے تھے، اور صرف روح نہیں تھی بلکہ جسم بھی ساتھ تھا۔ اور اسی طرح لفظ عبد جو اللہ نے آیت میں ذکر کیا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، عبد کو۔ کس کو سیر کروائی؟ عبد کو، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو یہ لفظ عبد جو ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ لفظ عبد کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ عبد سے مراد صرف روح ہو، بلکہ تمام مقامات پہ ہے کہ عبد سے مراد روح مع الجسد ہوتا ہے۔ سورہ جن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبد اللہ، فرمایا شان یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، قام عبد اللہ، تو یہاں پر صرف اس کی روح نہیں کھڑی ہو رہی بلکہ جسم کھڑا ہو رہا۔ اور سورۃ علق کے اندر اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 30 میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدًا اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بندے کو جب وہ، تو یہاں پر جو عبد ہے نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کی صرف روح نہیں بلکہ جسم بھی کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کئی ایسے دلائل موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلیل ہیں اور دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حالت بیداری میں روح مع الجسد تشریف لے گئے تھے۔ اور اسی طرح اگر یہ نیند اور خواب کی بات ہو نا، تو پھر اللہ کے نبی کا یہ معجزہ نہیں ہو سکتا
معجزہ تو تب ہے نا جب اس جسم کے ساتھ آسمانوں پہ چلے جائیں، سیر کر کے، معجزہ تو تب بنتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سفر معراج اللہ کے نبی کا بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ تو معجزہ بھی تب بنتا ہے جب یہ ساری جسم بھی ہو، روح بھی ہو اور حالت بیداری ہو۔ خواب میں بندہ سیر کر کے آ جائے ہیں تو وہ معجزہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں۔ اب یہ سفر معراج شروع کیسے ہوا، اس کی تفصیل تھوڑی سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر سویا ہوں اور اس گھر کی چھت پھٹتی ہے اور حضرت جبریل امین اترتے ہیں۔ جبریل امین تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا، کاٹا، یوں کاٹ دیا، بالکل کاٹ دیا، اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ میرے سینے کو کاٹ کے کس سے دھویا؟ زمزم کے پانی سے دھویا حضرت جبریل نے۔ اور پھر حضرت جبریل ایک سونے کا تھال لے کر آئے، اس کے اندر ایمان رکھا ہوا تھا، وہ سارا میرے سینے میں پلٹ دیا۔ اب دوبارہ اس سینے کو سی دیا، اس کو بند کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے محبوب سفر شروع کرنا ہے۔ اب جبریل سفر شروع کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جانا ہے۔ کس پہ جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا ابھی سواری آتی ہے، براق یا اس کو براق کہتے ہیں، سواری آ گئی۔ اب یہ بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح نہیں گئی تھی بلکہ جسم بھی ساتھ تھا، کہ سواری کے اوپر روح نہیں بیٹھتی، جسم بیٹھتا ہے۔ سواری کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ سواری کی کیا ضرورت ہے، روح تو ویسے بھی گھوم پھر لیتی ہے۔ یہ بھی دلیل ہے۔ سواری آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر تھا اس پر قرآن گواہ ہے۔ اس سے اگلے سفر میں قرآن نہیں کچھ کہتا، وہ باقی احادیث اس کے اندر جو ہے وہ سارا سفر ہے۔ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہ پہنچے۔ کس طرح؟ کس طرح؟ کیسے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سواری پہ جانے کی ضرورت تھی؟ بولیے نا۔ پھر ایسے لوگ زور لگاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ تو پھر بات جھوٹی ہو گئی نا۔ اگر یہ سفر نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، براق پہ بیٹھ کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں، تو پھر حاضر و ناظر کیسے ہو گئے؟ حاضر و ناظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہو، پھر یہ سفر کی ضرورت تو نہ ہوئی نا۔ قرآن گواہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ اگر مسجد حرام کے اندر موجود تھے تو مسجد اقصیٰ میں کیوں نہیں تھے؟ اگر مسجد اقصیٰ میں تھے تو مسجد حرام میں کیوں نہیں تھے؟ اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر یہاں پر موجود کیوں نہیں تھے؟ تو قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن پر جھگڑا ہے کسی؟ تو یہ اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر ضد ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام اترے، وہاں پر اذان ہوئی، منادی نے اذان دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، پتہ نہیں اب نماز کون پڑھائے گا، انتظار ہے۔ جس طرح آپ اذان ہو جاتی ہے بیٹھے انتظار میں رہتے ہیں نا، کب امام صاحب آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ امامت کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے۔
اور حدیث کا یہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا۔ یہاں پر ایک اور بھی نفی کا ہوگی اور عقیدہ اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ کبھی نہ سوچتے کہ امامت کس نے کروانی ہے، بلکہ میرے پیغمبر کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ آج امام میں نے بننا ہے۔ حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے محبوب آگے بڑھیے اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، آج آپ امام ہوں گے۔ صفیں بنی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، امامت سے فارغ ہوئے۔ حدیث پاک کے اندر ہے نبی علیہ السلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے مقتدی کون تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے نہیں پتہ تھا۔ فرمایا یہ آپ سے جتنے بھی نبی پہلے آئے ہیں وہ سارے آج آپ کے مقتدی تھے، آج میرے پیغمبر امام ہیں اور سارے نبی پیچھے مقتدی ہیں۔ اس لیے تو میرے پیغمبر کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، انبیاء کے امام۔ سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور یہ جو براق سواری تھی نا، یہ بھی سنتے جائیے، براق یہ لفظ برق سے ہے، برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، تو اس کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بجلی تیز دوڑتی ہے نا، اسی طرح یہ سواری بھی تیز دوڑتی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں اس سواری کی نظر جاتی تھی نا وہاں پر یہ اپنا قدم رکھا کرتی تھی، اتنی تیز۔ اور اس پر فرمایا کہ پہلے بھی کئی نبیوں نے سواری کی ہے، لیکن ایک وقت گزر چکا تھا، بہت عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس پر سواری فرمائی، مگر نہ درمیان میں بہت زیادہ خلا ہے لمبا، پہلے نبی سواری کرتے رہے لیکن درمیان میں خلا تھا، یہ سواری اس پر کسی نے نہیں کی، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر سواری فرمائی۔ تو یہ براق سواری تھی۔ اب نبی علیہ السلام نے جس وقت امامت کروا لی، انبیاء مقتدی ہیں اور نبی علیہ السلام امام ہیں، اب پیچھے مڑے گفتگو ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ان نبیوں سے بھئی ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا مشن کیا تھا، کس مقصد کے لیے تم آئے تھے، تمہارا پیغام کیا تھا؟ تمام انبیاء کہنے لگے بعثنا بالتوحید، ہمارا مشن اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا پیغام، اور اس پر قرآن دلیل ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے اور پارہ نمبر 17 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے ان سب کی طرف یہی وحی کی تھی انہ لا الہ، کہ اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب نبیوں کی طرف یہی وحی کی تھی، اور نبی بھی کہنے لگے ہمارا بھی یہی مشن تھا بعثنا بالتوحید، ہم توحید کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو یہ توحید ہی ہے جو انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہ توحید ہی ہے جو اس تخلیق کائنات کا مقصد ہے، یہ توحید ہی ہے جو پورے قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے، اور یہ توحید ہی ہے جو جن و انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اور یہ توحید ہی ہے جو انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اسی مقصد کے لیے فرمایا ہم سب بھیجے گئے، لیکن آج بدقسمتی سے اس توحید کو لوگوں نے شرک میں بدل ڈالا، شرک میں لگ گئے اور شرک کو فیشن بنا لیا، قبر پرستی کو فیشن بنا لیا، اور توحید سے ہٹ گئے۔ جس مقصد کے لیے تمام انبیاء کرام آئے تھے اس مقصد سے ہٹ گئے اور شرک کو فیشن بنا لیا۔ یا اللہ کا یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے کی بجائے یا علی مدد لگانے لگے ہیں، یا حسین مدد، کوئی یا نبی مدد، کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اور ایک رب کے گھر کے اندر جھکنے والے قبروں پہ جھکنے لگ گئے، تو سارا جو مشن تھا سارے انبیاء کا اس مشن کو چھوڑ دیا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر انبیاء سے یہ پوچھا اور انبیاء نے جواب دیا کہ ہمارا مشن اور ہمارا پیغام توحید تھی۔ اب ایک اور بات بھی یہاں پر پتہ نہیں آپ کے ذہنوں میں آئی ہے یا نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بعد میں آئے گی جب میں عرض کروں گا۔ ویسے اگر انسان کو دین کے ساتھ شوق ہو نا تو وہ پہلے ہی آ جانی چاہیے۔ اب یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے، آگے چل کر رستے میں ملاقاتیں بھی ہونی ہیں انبیاء سے، یہاں پر مقتدی جو ہیں وہ سارے انبیاء تھے۔ انبیاء تو فوت ہو چکے ہیں پہلے سے، اب وہ مسجد اقصی میں کیسے آ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وہ روحیں تھیں یا ان کے جسم تھے اصلی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کی روحیں تھیں جو متمثل ہو کر آئی ہوئی تھی، جسم ان کے نہیں تھے، روحیں تھیں اور مثالی جسم ان کو دیا گیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس پر جو ہے وہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ انبیاء کی روحیں اپنے جسموں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اس لیے کہ جسم تو ان کے اپنے جسم عنصری جو ہیں وہ تو اپنی قبروں میں پڑے ہیں، جہاں جہاں انبیاء دفن ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں دفن ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ تو اس لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آسمانوں پہ جسم کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا، وہ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، دنیا میں نہیں۔ تو اس لیے صرف جو ہے وہ روحیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم دے کر۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مُثِّلَ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ۔ علامہ بیضاوی، تفسیر بیضاوی جنہوں نے لکھی ہے قرآن کی تفسیر، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے انبیاء کے روحیں متمثل کر کے لائی گئیں، میں نے ان کو نماز پڑھائی، روحیں لائی گئیں۔ اور اسی طرح ابن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کتاب الروح کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا ھذہ الرؤیۃ انما ہی لارواحہم دون اجسادہم والاجساد فی الارض قطعا انما تبعث یوم الاجساد ولم تبعث قبل ذلک۔ علامہ قیم فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسرے انبیاء سے یہ روحوں کی ملاقات تھی۔ نبی علیہ السلام کا جسم تھا لیکن باقی انبیاء کی بات ہو رہی ہے، ان کی روحوں سے ملاقات تھی، نہ کہ جسموں سے، کیونکہ جسم تو زمین کے اندر یقیناً پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ جہاں جہاں انبیاء دفن ہیں۔ جسم آج بھی اسی طرح، کیونکہ نبی علی انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو پاک مطہر صاف ستھرا رکھا ہوا ہے جس طرح کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ فرمایا انما تبعث یوم الاجساد، کیونکہ جسموں کو تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ولم تبعث قبل ذلک، اس سے پہلے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جسم تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ملاقات انبیاء کے ساتھ روحوں کی جو ہے وہ ملاقات۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل دیے، سفر آگے، آسمانوں پہ پہنچے۔ پہلا آسمان، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر جو پہرے دار فرشتہ کھڑا ہے پوچھتا ہے کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی مسئلے کی سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی انسان جائے تو پہلے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، بس جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر بھی جائیں نا، اپنے گھر بھی، تب بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں۔ پتہ نہیں اندر عورتیں جو ہیں ماں ہے، بہن ہے، کس حالت میں بیٹھی ہوں۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جس وقت اللہ کے نبی نے مسئلہ بیان فرمایا نا، اور ایک ایمان والا صحابی آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہے، تو میں بھی اپنے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے دستک دے کے جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو اپنے گھر میں بھی اگرچہ صرف تیری ماں ہے
تب بھی تو دستک دے کے اندر جا. فرمایا کیا تجھے یہ چیز گوارا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھ لے, بغیر جو ہے وہ کپڑوں کے دیکھ لے, برہنہ دیکھ لے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں, میں یہ چیز گوارا نہیں کرتا. فرمایا پھر اپنے گھر میں بھی دروازہ دستک دے کے جاؤ. اور آج ہم جو ہے وہ بغیر دستک دیے بھاگے اندر چلے جاتے ہیں. دستک دی اور پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. میں کون ہوں؟ تو یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ جب دستک دیں تو اندر سے کوئی پوچھے نا کہ کون ہے تو اپنا نام بتایا کریں, یہ نہ کہا کریں کہ میں ہوں. کیا نہیں کہنا؟ میں ہوں. اسے اب کیا پتا ہے کہ میں کون آئی ہوئی ہے باہر ہیں یا میں کون آیا ہوا ہے؟ اسے کیا اندر والے کو پتا ہے؟ اس لیے اپنا نام بتائیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے. اور ساتھ والے کون ہیں؟ فرمایا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جبریل سے پوچھا اس دربان نے کہ آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبریل نے کہا مجھے حکم ملا تھا کہ میں جاؤں اور لے کر آؤں. دروازہ کھل گیا اور سب سے پہلے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں. حضرت آدم موجود ہیں. حضرت آدم نے دیکھا کہ میری اولاد میں سے سب سے آخری نبی آج آ گیا عظیم الشان. فرمایا خوش آمدید, اہلا و سہلا و مرحبا, بخیر راغلے. پٹھان بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو پٹھانوں بھی سمجھ آ جاوے بھی میں کی کہہ رہے ہیں. نبی جب پہنچے تو حضرت آدم نے کیا کہا؟ بخیر راغلے, خوش آمدید, اہلا و سہلا. ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقات پھر اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ. دوسرے آسمان پہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی. دربان نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل, ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھل گیا. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہو گئی. تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یوسف کو دیکھا, اتنے حسین نظر آ رہے تھے کہ میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا. حسین یوسف سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام کا حسن تو بڑا پھر مشہور ہے, لیکن نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں تھے. اللہ کے نبی کے حسن کا تو مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتے نا. فرمایا چل دی آگے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے. اسی طرح تمام انبیاء خوش آمدید کہتے گئے. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم کو دیکھا, بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ بیت المعمور. بیت المعمور کیا ہے؟ جہاں پر خانہ کعبہ ہے نا, بیت اللہ, بالکل اسی سیدھ میں اوپر جو ہے وہ آسمانوں پر بیت المعمور ہے, جو اصل گھر ہے نا اللہ تعالیٰ کا. یہ جو خانہ کعبہ بنایا گیا نا, یہ اس کی سیدھ میں زمین پہ بنایا گیا ہے, اثر وہ بیت المعمور ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بیت المعمور ہے اس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, اور پھر دوبارہ ان کو وقت نہیں ملتا وہاں پر داخل ہونے کا. 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, عبادت کر کے واپس نکلتے ہیں. قیامت تک اس داخل ہونے والے پہلے فرشتے کو دوبارہ وقت نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق اور زیادہ موجود ہیں, آپ اندازہ لگائیں. 70,000 فرشتے ایک دن میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کا وقت نہیں آ رہا. اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کے بارے میں. اسی طرح فرشتے یہاں پر طواف بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. بیت المعمور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی خوش آمدید کہا. نبی علیہ السلام آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے, جبریل آگے لے گئے سدرۃ المنتہا تک. نبی علیہ السلام کو لے جایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو, سدرہ درخت کو کہتے ہیں, منتہا جہاں پر انتہا ہو جائے. فرمایا اس درخت کے جو پتے تھے وہ اس طرح تھے جس طرح کے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں,
اور اس کے پھل چھوٹا جو اونٹ ہوتا ہے اس کے برابر تھے، اور فرمایا پھر اس کو ڈھانپ دیا گیا ہیں، اور اس کی خوبصورتی اتنی تھی، فرمایا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی نہیں بیان کر سکتی، اتنا وہ خوبصورت درخت تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس پر فرشتے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح کے چڑیاں درخت پہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ سدرۃ المنتہا جو درخت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں لے جایا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وحی کی گئی وہاں پر، جو وحی کی گئی، اللہ کے نبی کو جو وحی ہوئی، جو بھی جو ہے وہ سفر معراج کے اندر معاملات ہوئے، فرمایا وہ سب۔ پھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کا دیدار کروایا گیا، جہنم کے اندر جو سزائیں لوگوں کو مل رہی تھی وہ نظارے کروائے گئے ہیں، تفصیلی واقعات ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا۔ واپس آئے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، میں نے جنت کا جب مجھے دیدار کروایا گیا، میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا، بڑا خوبصورت محل تھا، میرا جی چاہا میں اندر چلا جاؤں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا گیا، فرمایا نہیں یہ آپ کا محل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا شاید میرا محل ہوگا اتنا خوبصورت جو ہے، فرمایا یہ آپ کا محل نہیں ہے، آپ کے غلام عمر کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ آپ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مجھے بتایا گیا نا کہ یہ عمر کا محل ہے تو اس وقت میں خود ہی رک گیا، میں اندر نہیں گیا اس لیے کہ عمر تیری غیرت جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جاتے، میں عمر کب آپ پر غیرت کروں گا؟ فرمایا میں نے نہیں غیرت کرنی تھی، آپ تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور بھی جو ہے وہ کئی نظارے کروائے گئے۔ اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، بلال میں یوں ہی جا رہا تھا جنت میں، چیزیں نظارے کرتا کرتا آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا، مجھے دائیں طرف سے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی چل رہا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے، کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب ملا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ فرمایا وہ چلتا تو زمین پہ ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا دیتے ہیں۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ حضرت بلال کو ملا، اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر کی غلامی میں آ گئے تھے، انہوں نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہے۔ آج اگر نبی علیہ السلام کا امتی اللہ کے نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے وہ مقام و مرتبے سے نواز سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی عزت، لوگوں کے سامنے فرمایا اس کا مقام اللہ بنا سکتے ہیں۔ آج ہر کوئی یہ تو چاہتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ میری عزت کرے، لیکن وہ عزت ملے گی کیسے؟ اس پر چلنے کے لیے تیار، وہ عزت ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہونے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے سے عزت ملے گی، اپنی سیرت کو اپنی صورت کو اللہ کے نبی کے مطابق بنانے سے وہ عزت اور مقام ملے گا۔ صحابہ اکرام کو ایسے نہیں عزتیں مل گئیں، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اطاعت سے گریز نہیں کیا، اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح جہنم کے نظارے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب واپس تشریف لائے، وہاں پر تحفے بھی ملے اللہ کے سامنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، فرمایا میں بھی میری امت بھی اپنی قولی فعلی بدنی مالی ہر قسم کی عبادت للہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر 6 تحفے دیے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ تحفے ملے فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتے بے ساختہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ۔ اب میں نے پڑھ تو دی ہے لیکن جن کو یہ ترجمہ آتا ہے ان کو تو مزہ آیا ہوگا، جن کو نہیں آتا نا تو ان کو بالکل نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ، اس لیے نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، ترجمہ سیکھیں، نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سوچیں، نماز میں اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو پھر لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر نمازیں بھی دی گئی ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں لے کر آئے ہیں، 50 نمازیں ملی تھیں. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں. واپسی پھر ملاقاتیں ہوئی نا انبیاء سے. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر نبی ہر انسان کو جب کوئی عزت ملتی ہے تو دوسرے انسان کے دل میں یہ تو بات آتی ہے نا، پوچھیں تو صحیح نا. انبیاء پوچھنے لگے بھی آپ اللہ کے محبوب ہیں، بڑے جو ہے وہ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے حبیب پیغمبر ہیں، بتائیے تو صحیح کیا ملا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں. کتنی نمازیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جائیے اور کچھ نمازیں کم کروا کے آئیے. اب حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ واپس جائیے اور نمازیں کم کروائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی اتنی نمازیں؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے. انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکی، تو آپ جائیں کم کروا کے آئیں. کرتے کرتے 5 کم ہوتی گئیں، پھر آئے، پھر واپس چلے گئے 5 کم کروانے. اب 5 رہ گئی نا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ابھی بھی زیادہ ہیں، 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیے اور پھر واپس جو ہے وہ کم کروا کے لائیے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا موسیٰ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کم از کم امت 5 تے پڑھے نا. تو آج حال دیکھ لیں، وہ 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی امت سے. حضرت موسیٰ واقعتاً ٹھیک کہہ رہے تھے نا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے. آج 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی. جمعہ آتا ہے، بعض ایسے بد نصیب ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے، صرف عید تے نہا دھو کے تے جا کے اتنے کھلو جانا بس، وگرنہ پتہ نہیں وہ بھی بعض لوگ عید بھی نہیں پڑھتے. تو اس لیے میرے دوستو یہ معراج، یہ سفر معراج تھا، اور اس کے اندر جو نماز ملی وہ بھی معراج ہے. فرمایا مومن کی معراج ہے. تو یہ اللہ کے نبی تحفے تحائف لے کر آئے، سفر یہ معراج ہوا. واپس آ گئے، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. جب اللہ کے نبی نے بتایا نا، طرح طرح کی باتیں کی، جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، یہ ہے کوئی ایسا سفر نہیں ہوا. مشرکین پہلے اسی جو ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگے، اچھا بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں گئے ہو، بیت المقدس میں گئے ہو، ذرا بتائیے تو صحیح مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے تھے؟ ایسے ایسے سوال. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، میں دروازے گننے تو نہیں گیا تھا، اور نہ ہی میں نے وہاں پر دروازے گنے، میں نے تو امامت کروائی اور آگے چلا گیا ہوں. اب میں کیا جواب دوں؟ نہ جواب دوں تو لوگ سمجھیں گے جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری بیت مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما دیا. فرمایا میرے پیغمبر لیجیے اور مشاہدہ کرتے جائیے اور دروازوں کا بتاتے جائیے. تو مشرکین تو تلاش میں ہوتے تھے. حضرت ابو بکر کے پیچھے چلے گئے. ابو جہل دوڑتا گیا کہ تیرا یار یوں کہہ رہا ہے، تیرا دوست یوں کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں نا تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جبریل آسمانوں سے روز آتا ہے، تو اگر وہ آج آسمانوں پہ چلے گئے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق.